السلام علیکم۔ جماعت سوئم سلائڈ 3 مضمون اردو اسلامیات اینڈ میتھمیٹک کریں گے آج ہم۔ جماعت سوم مضمون اردو سلیبس اردو ریڈنگ بک صفحہ نمبر 8 سے لے کے 17 تک پڑھیں گے۔ ورک بک صفحہ نمبر 9 سے 15 تک اردو بھی صفحہ نمبر 38 39 41 42 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 3 زمین کے خزانے تدریسی مقاصد اللہ کی بے شمار نعمتوں سے روشناس کرانا، زمین کی زرخیزی کا بتانا، زمین کے ذخائر کا بتانا، زمین کے خد و خال بتانا۔ اس چیپٹر میں ہم یہ سارے مقاصد جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ سورج، پانی، ہوا، آسمان، چاند اور ستارے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت زمین بھی ہے۔ زمین دیکھنے میں فرش خاکی نظر آتی ہے، فرش خاکی مٹی کا فرش نظر آتی ہے، مگر اس میں بے شمار خزانے پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ زمین نہ ہوتی تو یہ ہرے بھرے کھیت کہاں ہوتے، یہ پھل پھول کہاں سے آتے۔ زمین کو اللہ نے بڑی طاقت عطا کی ہے۔ زمین کی سطح ہموار اور برابر نہیں ہے، کہیں میدان ہے تو کہیں ٹیلے ہیں اور کہیں پہاڑ ہیں۔ زمین خشکی اور تری کا مجموعہ ہے۔ زمین کا تر حصہ سمندروں اور دریاؤں کے پانی سے ڈھکا ہوا ہے، اس کا خشک حصہ مٹی کی پتلی تہہ سے ڈھکا ہوا ہے۔ مٹی کی اس تہہ کے نیچے بھی چٹانیں، چکنی مٹی اور ریت موجود ہے۔ قدرت نے زمین کی اندرونی تہہ اور بیرونی سطح کو بے شمار نعمتوں سے بھر دیا ہے۔ زمین کے اوپر لہلہاتے کھیت، جھومتے درخت اور دیگر مفید فصلیں نظر آتی ہیں۔ یہ درخت، کھیت اور فصلیں ہمارے لیے خوراک اور لباس کا ذریعہ بنتے ہیں۔ زمین ہمارے لیے غلہ اگاتی ہے، زمین ہی ہمیں کپاس فراہم کرتی ہے جس سے ہم کپڑے تیار کرتے ہیں۔ کھانے کو رسدار اور شیریں پھل بھی زمین ہی کے دم سے ملتے ہیں۔ اسی طرح قدرت نے بہت سے قیمتی خزانے زمین کے اندر چھپا رکھے ہیں۔ ایلومینیم، جست، تانبا، لوہا، سونا، چاندی اور ہیرے زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ یہ قیمتی دھاتیں پتھر زمین کی دولت ہیں اور انسان کے کام آتی ہیں۔ انسان ان دھاتوں سے ریل گاڑی، انجن، ٹینک، ہوائی جہاز اور گھریلو اشیاء بناتا ہے۔ زمین کی تہہ سے اور بھی بہت سے قیمتی خزانے، پٹرولیم، قدرتی گیس، مٹی کا تیل اور کوئلہ بھی نکالے جاتے ہیں۔ یہ سب توانائی کے ذرائع ہیں جو بسوں، گاڑیوں، جہازوں کو چلانے اور گھریلو استعمال کے کام آتے ہیں۔ پہاڑوں میں معدنی نمک کی کانیں پائی جاتی ہیں جہاں سے سینکڑوں من نمک نکالا جاتا ہے۔ سمندروں اور دریاؤں کے علاوہ بھی قدرت نے زمین کی تہہ میں پانی کے ذخائر جمع کر رکھے ہیں۔ اس پانی کو ہم کنویں اور ٹیوب ویلوں کی مدد کے ذریعے سے نکال کر استعمال کرتے ہیں۔ انسان نے علم و ہنر کے بل بوتے پر بہت محنت سے ان چھپے ہوئے خزانوں کا کھوج لگایا ہے اور مسلسل اسی کھوج اور تلاش میں لگا ہوا ہے۔ زمین میں چھپے خزانوں میں سے حکمت پوشیدہ ہے۔ قدرت یہ چاہتی ہے کہ ہم محنت کریں اور ان چیزوں کا علم حاصل کریں۔ زمین میں چھپے خزانوں کو ہمت اور محنت سے باہر نکالنے۔ زمین کے اندر یہ مفید ذخیرے انسان کی بھلائی اور خوشحالی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہمیں ان تمام نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ہم اس کے ایکسرسائز دیکھیں گے، مشق دیکھیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ زمین کی سطح ہموار اور برابر نہیں ہے۔ ب، زمین خشکی اور تری کا مجموعہ ہے۔ ج، قدرت نے زمین کی اندرونی تہہ اور بیرونی سطح کو بے شمار نعمتوں سے بھر دیا ہے۔ نمبر 4، قدرت نے زمین کی تہہ میں پانی کے ذخائر جمع کر رکھے ہیں۔ نمبر 5، زمین ہمارے لیے غلہ اگاتی ہے۔ نمبر 6، یہ قیمتی دھاتیں اور پتھر زمین کی دولت ہیں۔ نمبر 7، زمین کے اندر یہ مفید ذخائر انسان کی بھلائی اور خوشحالی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اب صفحہ نمبر 11 پہ ہمارے پاس ہے سوال نمبر 5، گرامر درجہ ذیل جمع کے واحد لکھیے۔ دھاتیں، دھات، اشیاء، شے، ذرائع، ذریعہ، ذخائر، ذخیرہ،
خزانوں خزانہ۔ اب سوال نمبر 6 ہمارے پاس، درجہ ذیل الفاظ مذکر ہیں یا مونس ایسے جملے بنائیں جن سے ان کی تذکیر مذکر ہونا یا تنصیب مونس ہونا ثابت ہو جائے۔ ہوا گرم چل رہی ہے۔ پانی، یہ پانی ٹھنڈا ہے۔ سورج ڈوب گیا ہے۔ اب ہمارے پاس سبق نمبر 4 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری۔ تدریسی مقاصد، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکرم اخلاق اور امانت داری کی خوبی کا بتانا۔ امانت داری کی خوبی کو اسوہ کے تناظر سے بیان کرتا۔ قرآن میں امانت داری کا درجہ بیان کرنا۔ امانت داری ایک بہت اچھی صفت ہے اور قرآن کریم نے امانت داری کو مومن کی اعلیٰ صفت میں سے قرار دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ امانت دار تھے۔ دوست تو دوست، دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قیمتی چیزیں بطور امانت رکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کے ساتھ کاروبار کیا یا عام زندگی میں لین دین کیا، انہوں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کی تعریف کی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے امین کا خطاب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امانت داری کی خوبی بچپن ہی سے موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن میں عرب کے دوسرے بچوں کی طرح بکریاں چراتے تھے۔ بکریاں چرانے کے دوران باقی بچے کھیل کود اور شرارتوں میں مصروف ہو جاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کی حفاظت کرتے اور ان پر پہرا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کو بکریوں کے ریوڑ میں سے ہر بکری کی گنتی کرتے اور واپسی پر اس کے مالک کے حوالے کرتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوان ہوئے تو تجارت کا پیشہ اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم سنی سے ہی اپنے چچا حضرت ابو طالب کا تجارت میں ہاتھ بٹاتے تھے، کم سنی سے، چھوٹی عمر سے۔ تجارت کے پیشے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری کے قصے سن کر ہی مکہ کی مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے مال کی تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی خوبی کا عملی مظاہرہ مصرع غلام نے دیکھا اور سارا حال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے ہی متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کے متعارف تھے کے بارے میں جانتے تھے اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تب بھی کفار مکہ کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی اور واپس کر کے مدینہ آنے کی تاکید کی، نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا یہ حال تھا کہ کفار نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی ان کی امانتوں کی فکر تھی۔ جنگ خیبر میں ایک یہودی کا غلام بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل آیا اور مسلمان ہو گیا۔ وہ اپنے مالک کی بکریاں چرایا کرتا تھا، چنانچہ وہ بکریاں کا ریوڑ بھی ساتھ لے آیا۔ غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریوں کے ریوڑ کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ اس وقت ابھی جنگ جاری تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امانت داری کا درس دیا اور کہا کہ بکریاں مالک کی طرف ہانک دو مطلب مالک کی طرف بیچ دو تاکہ یہ اپنے مالک کے پاس چلی جائے۔ غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی مطلب آپ کا حکم ماننا، اس کے مطابق عمل کیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ایک پیالہ ادھار لیا، اتفاق سے وہ پیالہ گم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے مالک کو اس پیالے کی قیمت فوری طور پر ادا کی۔ اسلامی سلطنت پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت اور جزیہ کی شکل میں بہت دولت آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہمیشہ عوام کی امانت سمجھتے اور لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دولت کو اپنی ذات اور گھر والوں پر خرچ نہ کرتے، حتیٰ کہ گھر میں فاقوں کی نوبت آ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کو
امان کا حصہ قرار دیا اور فرمایا کہ جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نہایت عمدہ نمونہ ہے، عمدہ اچھا نمونہ ہے، اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے امانت داری کو اپنانا چاہیے۔ سبق کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امانت داری کی خوبی بچپن سے ہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کی حفاظت کرتے اور ان پر پہرا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم سنی ہی سے حضرت ابو طالب کا تجارت میں ہاتھ بٹاتے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کے متعارف تھے۔ غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ اب ہمارے پاس صفحہ نمبر 16 ہے، اس پر ہم دیکھیں گے کالم میچ کریں گے، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں عرب کے دوسرے بچوں کی طرح بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بکریاں چرانے کے دوران باقی بچے کھیل کود اور شرارتوں میں مصروف ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کی حفاظت کرتے اور ان پر پہرا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بکری کی گنتی کرتے اور واپسی پر اس کے مالک کے حوالے کر دیتے۔ ہمارے پاس فعل ہے، گرامر ہے۔ زمانے کسی بھی کام کے گزرے ہوئے زمانے میں بات ہو رہی ہو تو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں بات ہو رہی ہو تو فعل حال، اور اگر اسی کام کا ذکر آنے والے زمانے میں ہو رہا ہو تو فعل مستقبل ہوگا۔ ہم مثالیں دیکھتے ہیں۔ طلحہ پچھلے سال دوسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ طلحہ اب تیسری جماعت میں پڑھتا ہے۔ طلحہ اگلے سال چوتھی جماعت میں پڑھے گا۔ مثال کے مطابق درج ذیل الفاظ کو اس معنی کے مطابق بدلیں۔ پہلی مثال دی گئی ہے، بونا، بویا تھا، بو رہا ہے، بوتا ہے، بوئے گا۔ اسی طریقے سے باقی سارے سالو کیے گئے، آپ خود بھی اپنی ورک بک پہ اسی انداز میں فل کریں گے۔ سوال نمبر 7 ہے، درجہ ذیل الفاظ کو ان کے مترادف سے ملائیے۔ صفت، خوبی، پہرا، نگرانی، فکر، پریشانی، مسار، ادار، نمونہ، مثال۔ اب ہم اپنی ورک بک پہ کام کریں گے۔ زمین کے خزانے، املا کے الفاظ ہیں، نعمتیں، فرش خاکی، سطح، کھوج، مسلسل۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھ کر جملے دوبارہ لکھیے۔ زمین کی تہہ میں بہت سے خزانے ہیں۔ خزانے، چھپی ہوئی دولت ہونا۔ زمین کی تہہ میں بہت سی چھپی ہوئی دولت ہے۔ زمین کی سطح ہموار نہیں ہے۔ زمین کی سطح برابر نہیں ہے۔ کھوج، خزانوں تک لے جاتی ہے۔ تلاش، خزانوں تک لے جاتی ہے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کے ہر کام میں دینائی ہوتی ہے۔ زمین کے اندر مفید ذخائر ہیں۔ زمین کے اندر فائدہ مند ذخائر ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ پوشیدہ، ترقی کا راز محنت میں پوشیدہ ہے۔ شیریں زبان دشمن کو بھی دوست بنا دیتی ہے۔ کھوج، چور نے خزانے کا کھوج لگایا۔ اگلے صفحے پر ہم دیکھیں گے مزید ہمارے الفاظ کے جملے جو باقی تھے۔ حکمت، حکیم لقمان کی حکمت و دانائی مشہور ہے۔ فراہم، ہر انسان کو غلطی ٹھیک کرنے کا ایک موقع ضرور فراہم کرنا چاہیے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ ہم زمین میں کیا اگاتے ہیں؟ درخت، کھیت، فصلیں، کپاس، گندم وغیرہ۔ ب، زمین میں کون کون سے مفید دھاتیں پائی جاتی ہیں؟ جست، تانبا، لوہا، سونا، چاندی، ہیرے وغیرہ۔ نمبر 3، زمین کے ذخائر کہاں ہیں؟ سمندروں۔ پانی کے ذخائر کہاں ہیں؟ سمندروں، دریاؤں کے علاوہ زمین کی تہہ میں پانی کے ذخائر جمع ہیں۔ توانائی کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ قدرتی گیس، مٹی کا تیل، پٹرولیم اور کوئلہ وغیرہ۔ قدرت نے یہ سارے ذخائر کیوں چھپا رکھے ہیں؟ تاکہ ہم محنت اور ہمت سے سارے خزانے زمین سے نکال لیں۔ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کس طرح زمین کے خزانوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں؟
یہ سرگرمی تھی گروپ ورک تھا. آپ بھی دیکھیں روزمرہ کی زندگی میں زمین کے خزانے بے شمار ہیں جس سے بہت سے فائدے حاصل کیے جاتے ہیں. جیسے درختوں کی لکڑی کو جلا کر کوئلہ بنایا جاتا ہے, تیل اور پٹرولیم سے گاڑیاں چلائی جاتی ہیں, گیس گھروں میں کھانا پکانے کے کام آتی ہے. بجلی بھی زمین کے خزانوں میں سے قیمتی اور فائدہ مند خزانہ ہے. سبق نمبر 4 ہے ورک بک پہ ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری. پیراگراف ہے املا کا ہمارے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں امانت داری کی خوبی بچپن سے ہی موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن میں عرب کے دوسرے بچوں کی طرح بکریاں چراتے تھے. بکریاں چرانے کے دوران باقی بچے کھیل کود اور شرارتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں, مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کی حفاظت کرتے اور ان پر پہرا دیتے. مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں. صفت خوبی, پہرا, نگرانی, کم سنی, چھوٹی عمر, مستعار, ادار, فاقو, بھوک کی حالت. مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. الفاظ جملے. لقب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق تھا. مستعار عمر نے علی سے کتاب مستعار لی. تاکید ماں نے بچے کو جلد واپس آنے کی تاکید کی. تاکید کی نصیحت کی. تکمیل تعمیل پیشے بیٹے نے ماں کے حکم کی تعمیل کی. درس اسلام ہمیں اخوت کا درس دیتا ہے. مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں. قرآن کریم نے مومن کی اعلیٰ صفت کس کو قرار دیا ہے؟ قرآن کریم نے امانت داری کو مومن کی اعلیٰ صفت قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی قیمتی چیزیں کون کون رکھواتا تھا؟ دوست تو دوست, دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی قیمتی چیزیں بطور امانت رکھواتے تھے. ہم اپنی ورک بک پہ کام کریں گے. زمین کے خزانے. املا کے الفاظ ہیں نعمتیں, فرش خاکی, سطح, کھوج, مسلسل. خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھ کر جملے دوبارہ لکھیے. زمین کی تہ میں بہت سے خزانے ہیں. خزانے چھپی ہوئی دولت ہونا. زمین کی تہ میں بہت سی چھپی ہوئی دولت ہے. زمین کی سطح ہموار نہیں ہے. زمین کی سطح برابر نہیں ہے. کھوج خزانوں تک لے جاتی ہے. تلاش خزانوں تک لے جاتی ہے. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اللہ کے ہر کام میں دینائی ہوتی ہے. زمین کے اندر مفید تفہیم عبارت ہے. صفحہ نمبر 38 ہے ہمارے پاس. پانی کے تالاب میں ایک بہت خوبصورت بطخ رہتی تھی. اس کا رنگ دودھ جیسا سفید تھا. سفید بطخ کو اپنی گوری رنگت پر بہت ناز تھا. وہ ہر وقت غرور سے اپنی گردن اکڑائے تالاب میں تیرتی رہتی. ایک روز ایک بچی جس کا نام فرخ تھا تالاب پر اپنے ماں باپ کے ساتھ آئے. وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی. فرخ کو وہ سفید بطخ بہت پسند آئی. اس نے اپنے والدین سے سفید بطخ خریدنے کی فرمائش کی. اگلے ہی دن اس کے والدین وہ بطخ فرخ کے لیے خرید کر گھر لے آئے. چند دنوں تک تو فرخ اس بطخ کے ساتھ خوب کھیلی. پھر اس کے ابو اس کے لیے خوبصورت ارانی بلی لے آئے. بس پھر کیا تھا, فرخ کا سارا دھیان بلی کی طرف چلا گیا. اب سفید بطخ بیچاری سارا دن ادھر ادھر اکیلی پھرتی رہتی. توجہ نہ ملنے کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں اس کی سفید رنگت بھی ویسی نہ رہی. یوں اسے اپنے غرور کی سزا ملی. سوالات کے جوابات دیں. بطخ غرور کیوں کرتی تھی؟ کیونکہ اس کا رنگ سفید تھا. فرخ کے کتنے بہن بھائی تھے؟ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی. فرخ نے بطخ سے کھیلنا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ کیونکہ اس کے ابو اس کے لیے ایک ارانی بلی لے آئے تھے. اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ غرور کا اثر نیچا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے. درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. پانی کے تالاب میں ایک بہت خوبصورت بطخ رہتی تھی. فرح اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی. توجہ نہ ملنے کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں بطخ کی سفید رنگت بھی ویسی نہ رہی. مذکر مونس. مذکر وہ کلمہ جو نر کے معنی میں استعمال ہو, مثلا مرد, شیر, مرغا وغیرہ. مونس وہ کلمہ جو مادہ کے معنی میں استعمال ہو, مثلا عورت, شیرنی, مرغی وغیرہ. دیے گئے مونس کے مذکر اور مذکر کے مونس لکھیے. باپ, ماں, دادا, دادی, بھائی, بہن, استاد, استانی, چچا, چچی, بچہ, بچی,
मामू ममानी, سسر ساس، بیٹا بیٹی، نائی نائن، مالی مالن، مذکر مونس نیکسٹ ہمارے پاس ہے لائن میں، بندر بندریاں، چڑا چڑیا، مور مورنی، چوہا چوہیا، دھوبی دھوبن، درزی درزن، نوکر نوکرانی، لومڑ لومڑی، بلا بلی، گدھا گدھی، اونٹ اونٹنی۔ درجہ ذیل جملوں میں خط کشیدہ مذکر مونس کے مونس مذکر لکھیں۔ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں بیمار ہیں۔ حلوائی اور حلوائن نے مل کر مٹھائی بنائی۔ نمبر 3، بچے ماں اور باپ کی عزت کریں۔ نمبر 4، ہمارے گھر ممانی ماموں کے ساتھ آئیں۔ نمبر 5، مرغا اذان دیتا ہے اور مرغی انڈا دیتی ہے۔ نمبر 6، بندریاں بندر سے مدد مانگ رہی تھی۔ اونٹنی سے دودھ حاصل ہوتا ہے اور اونٹ سواری کے کام آتا ہے۔ بچہ اور بچی کھیل رہے تھے۔ دادا نے دادی کو پھل پکڑایا۔ نوکر اور نوکرانی گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ جماعت سوئم مضمون اسلامیات، سبق نمبر 2 ایمان کیا ہے، سبق نمبر 4 اسماء حسنہ، سبق نمبر 2 سبق نمبر 2 باپ نمبر 2 ہے، اس کا سبق نمبر 2 حفظ و ترجمہ، باپ نمبر سوئم، سبق نمبر 2-3 بصرہ میں بحیرہ رہبر سے ملاقات، حرف فجار۔ سبق نمبر 2 امان کیا ہے، مقصد امان کی حقیقت کو اجاگر کرنا۔ سچے دل سے کسی بات کو مان لینا ایمان کہلاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت سی باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ معنی مفصل میں ہمیں وہ بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ معنی مفصل ترجمہ، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اس بات پر کہ ہر بلائی اور برائی اللہ کے حکم سے ملتی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ تحفیم سرگرمی نمبر 1، درجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ ایمان کیا ہے، معنی مفصل میں کن باتوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے، نام لکھے، یہ ہم اپنی نوٹ بک پر کریں گے۔ سرگرمی نمبر 2، دیے گئے الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ سچے دل سے کسی بات کو مان لینا ایمان کہلاتا ہے۔ معنی مفصل میں 7 باتوں پر ایمان لانے کا بتایا گیا ہے۔ اسماء حسنہ، ہم سب جانتے ہیں کہ اسماء حسنہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اس کی شان، صفات اور عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس سبق میں ہم 15 اسماء حسنہ یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بار بار پڑھنے سے اللہ کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے اور اللہ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ الباسط پھیلانے والا، الخافض نیچے گرا دینے والا، الرافع بلند کرنے والا، المعز عزت دینے والا، المذل ظالموں کو ذلیل کرنے والا، السمیع سب کچھ سننے والا، البصیر سب کچھ دیکھنے والا، الحکم فیصلہ کرنے والا، العدل عدل کرنے والا، اللطیف باریک بین، الخبیر ہر بات کی خبر رکھنے والا، الحلیم بہت بردبار، العظیم بہت عظمت والا، الغفور بہت بخشنے والا، الشکور شکر قبول کرنے والا۔ جی تحفیم میں عبارت ہے، ہمارے پاس اسماء حسنہ کا چیپٹر ہے۔ سرگرمی نمبر 1، سوچ کر جواب دے کر اللہ تعالیٰ نے کون سے نام کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ ہمیں ہر برا کام کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ البصیر ہے اور ہمارا برا کام اس سے چھپا نہیں رہ سکتا۔ ہمیں عزت اللہ سے مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ المعز ہے۔ نمبر 3، ہمیں اللہ کی ہر نعمت پر بہت شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ الشکور ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تو وہ سنتا ہے کیونکہ وہ السمیع ہے۔ ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ العدل ہے اور انصاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ حفظ و ترجمہ سبق نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورة الفیل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأکول۔ ترجمہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کو بھیجا جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کو کھایا ہوا بھوس۔ بنیادی مفہوم و تشریح۔ ملک یمن کے حکمران جس کا نام ابرہہ تھا، اس نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک عبادت خانہ بنوایا۔ اس نے 60,000 ہاتھیوں پر سوار فوجیوں کے ساتھ مل کر مکہ پر حملہ کر دیا تھا۔ خانہ کعبہ کو ڈھا دے جب اس کی فوج مکہ پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کرنے کے لیے پرندوں کو بھیجا۔ ان کے پنجوں اور چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ انہوں نے اس فوج پر پتھر برسائے۔ اللہ کے حکم سے ان کے پتھروں کا اثر ایسا تھا کہ جوں ہی ان میں سے کسی فوج یا جانور کو لگتا تھا وہ گل سڑ جاتا تھا۔ الفاظ کے معنی یاد کریں۔ فعل اس نے کہا، فیلی ہاتھی، کیدہم ان کی چال، تضلیل بے فائدہ بیکار، ارسلہ اس نے بھیجا، طیرن پرندے، ترمیہم ان پر پھینکتے تھے، حجارۃ پتھر، عصف مأکول کھایا ہوا بھوس۔ جی، سرگرمی نمبر 1 ہے ہمارے پاس، درجہ ذیل سوالوں کے جوابات دیں۔ تو یہ ہم اپنی نوٹ بک پر کریں گے۔ سرگرمی نمبر 2 ہے، کالم الف کو کالم بے میں دی گئی متعلقہ معلومات کو لکیر کے ذریعے آپس میں ملائیے۔ معقولاً، بھوس، ابابیل پرندے، اسفن کھایا ہوا، الابرہ یمن کا حکمران، الفیل ہاتھی۔ سبق نمبر 2 ہے، چیپٹر نمبر باب نمبر ہمارا 3 ہے، بصرہ میں بحیرہ راہبر سے ملاقات، مقصد پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے سفر تجارت کا احوال بتانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ہمراہ شام کی طرف جا رہے تھے، تو جب قافلہ بصرہ کے علاقے میں پہنچا تو ایک عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ اس بچے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی کی تمام نشانیاں موجود ہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ انہیں ملک شام نہ لے جائیے، کیونکہ اگر یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تو ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے اپنا تجارت کا سامان وہیں فروخت کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ سرگرمی نمبر 2 ہم بک پر کریں گے، مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ راہب نے کہا کہ انہیں شام نہ لے جائیے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں نے پہچان لیا تو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے اپنا تجارت کا سامان وہی فروخت کر دیا۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ سرگرمی نمبر 3 ہے ہمارے پاس، درست جملے کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیے۔ بصرہ کا علاقہ مکہ میں ہے، کراس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دادا کے ہمراہ شام کا سفر کیا، کراس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام نہیں گئے، کراس۔ یہودیوں نے بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر نقصان پہنچایا، کراس۔ سبق باب نمبر 3 ہے، سبق نمبر 3 ہے، حرب فجار، حق کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کی اہمیت بتانا۔ حرب کا مطلب جنگ ہوتا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب لوگ معمولی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑائی شروع کر دیتے تھے۔ اسی طرح ایک جنگ قریش اور ان کے مخالفین کے درمیان ہوئی، جس میں قریش حق پر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 15 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں باقاعدہ لڑائی میں تو حصہ نہیں لیا، البتہ اس طرح شریک ہوئے کہ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے۔ اس جنگ میں قریش کو فتح حاصل ہوئی۔
جی سرگرمی نمبر 2 ہم بک پر کریں گے. مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کرے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرب فجار میں باقاعدہ حصہ نہیں لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرب فجار میں اپنے چچاؤں کو تیر پکڑائے. حرب فجار میں قریش کو فتح حاصل ہوئی. حرب فجار کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی. سرگرمی نمبر 3 درست جملے کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. حرب فجار قریش کی لڑائی نہیں تھی. کراس. پرانے دور میں جنگ میں تیر اندازی کی جاتی تھی. درست. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حرب فجار میں شریک تھے. کراس. حرب فجار کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی. درست. فوج پر برسائے. سرگرمی نمبر 1 درجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں. پرندوں نے کیا برسایا؟ پرندوں نے اپنے پنجوں اور چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر بڑے اور یمن کی کس ملک کا حکمران کعبہ کو ڈھانے آیا تھا؟ ملک یمن کے حکمران جس کا نام ابرہہ تھا. اس نے 60,000 ہاتھیوں پر سوار فوجیوں کے ساتھ مل کر مکہ پر حملہ کیا تاکہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے. سوال نمبر 3 ہے کعبے پر حملہ کرنے والے حکمران کا کیا نام تھا؟ کعبے پر حملہ کرنے والے حکمران کا نام ابرہہ تھا. سورۃ میں کس جنگلی جانور کا ذکر آیا ہے؟ سورۃ الفیل میں ہاتھی کا ذکر کیا گیا ہے. جی حرف فجار ہے ہمارے پاس. سرگرمی نمبر 1 درجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں. حرب کا کیا مطلب ہے؟ حرب کا مطلب جنگ ہوتا ہے. حرب فجار میں کون حق پر تھا؟ حرب فجار قریش اور ان کے مخالفین کے درمیان ہوئی جس میں قریش حق پر تھے. جی ہمارا چیپٹر ہے ایمان کیا ہے. سرگرمی نمبر 1 ہے درجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں. ایمان کیا ہے؟ سچے دل سے کسی بات کو مان لینا ایمان کہلاتا ہے. ایمان مفصل بھی کن باتوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے؟ نام لکھیں. سوال جواب ہے 7 باتوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، بھلائی اور برائی اللہ کے حکم سے ہے. نمبر 7 مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. Assalamu alaikum 3 class. Hope you are fine. This is your fourth thought. Here we will discuss about exercise number 2B, 2C and 2D complete. Now 3 class, this is your first example of subtraction sums without regrouping method. It means کہ ایسے سمز جہاں پر آپ نے کیری نہیں لینا، کیری فارورڈ نہیں کرنا، وداؤٹ کیری آپ نے ان کوشچنس کو کیا کرنا ہے، سولو کرنا ہے، جس میں آپ کو کیری لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. فار ایگزامپل دیر از اے کوشچن مینشن 2469 and the next one is 1042. There are two amounts are given. The first one amount is 2469 and the second one is 1042. ہم نے کیا کرنا ہے 2469 میں سے 1042 کو سبٹریکٹ کرنا ہے. تو ہمیشہ جو بگیسٹ ویلیو ہوتی ہے ہم اوپر لکھتے ہیں اور اسمالسٹ ویلیو کہاں آتی ہے، نیچے آتی ہے. اب نیکسٹ سیم ایز ایڈیشن پیٹرن، جیسے ہم ایڈیشن کا پیٹرن یوز کیا تھا کہ آلویز وی ول ڈو اسٹارٹ سبٹریکشن اور ایڈیشن فرام دا ونس کالم. سو ہیئر یو کین سی ان دا ونس پلیس دا فرسٹ ویلیو از 9، ان دا بلو از 2. وی ہیو ٹو سبٹریکٹ 9. ہم 2 سبٹریکٹ کریں گے 9 میں سے. So 9 minus 2 is equal to 7. Then we will subtract tens. As you can see, there are 4 steps are mentioned below the questions. Subtract the ones. 9 ones minus 2 ones is equal to 7 ones. After that, subtract the tens ones. Tens means there is 2 values in tens, 6 and 4. We will subtract 6 and 4. We get 2. And the third step is 100. Subtract the 100. 400 minus 0. When you will subtract from 0 فرام اینی نمبر، سو ہمارے پاس وہی نمبر ایگزیکٹ آتا ہے کہ مطلب آپ کسی نمبر کو بھی سبٹریکٹ کر رہے ہو 0 کو کسی بھی نمبر میں سے تو آپ کے پاس وہی واپس نمبر آ جائے گا. تو 4 میں سے اگر 0 کو سبٹریکٹ کیا تو ہمارے پاس کیا آیا 4. دین وی ول سبٹریکٹ 2 minus 1 مین 2 میں سے 1 کو مائنس کرنا ہے. سو وی گیٹ 1. سو ہمارے پاس ایکچوئل نمبر کیا آ گیا سبٹریکشن کے بعد 1427. میک شیور اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کی جو اسٹیپس گیون دیے گئے ہیں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں. آپ لوگوں نے یہ نوٹ بک پہ نہیں کرنے یا ورک بک کے اوپر کوشچنز ان اسٹیپس کو مینشن نہیں کرنا. جسٹ آپ نے ان اسٹیپس کو کیا کرنا ہے، فالو کرنا ہے. تھینک یو.
Now this is a second method to subtraction, mean to say this is a second method subtraction with regrouping method. It's mean इन क्वेश्चंस में हमारे पास क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, कैरीज लेंगे, कैरीज लेने के बाद इसको उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस हैं, पहला है grouping method और second है regrouping method. So the first one is in this question you can see the first step, convert one tens into tens ones and subtract. It's mean we cannot subtract 1 from 5, मतलब हम 1 में से 5 को subtract नहीं कर सकते. then we will take carry from the tens place. tens place में आप देख सकते हैं 5 है, तो मतलब 5 जो 1 को कैरी देगा वो ऑब्वियसली क्योंकि वो टेंस है तो वो टेंस ही उसको कैरी देगा, 10 नंबर उसको कैरी देगा, 10 देगा, तो 10 plus 1 is equal to 11. so we will subtract 11 minus 5 will get 6. अब 5 ने 1 जो है कैरी 1 कॉलम को दे दिया, तो अब वहाँ पे क्या रिमाइंडर बचा 4. अब वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 4, हम लोग 7 को 4 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे अगेन हम 100 से क्या लेंगे कैरी. अब 100 हमेशा क्योंकि वो एक 100 अमाउंट है तो वो अगर टेंस को कैरी देगी तो हंड्रेड्स में नंबर देगी. तो यहाँ पे 400 तो उसने एक 100 अपना जो है वो टेंस को दे दे, तो वहाँ पे क्या आ गया 14. सो वहाँ पे क्या बचा 3. तो अब 14 में से 7 को माइनस किया तो वी गेट 7. अब वी कैन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3, हम 3 को 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो क्या आएगा 2. देन वी विल सब्ट्रैक्ट 3 minus 1 that is equal to 2. here are some same steps you will follow as grouping method and solve all these carry sums on your countdown. Now this is your third topic. Firstly you have to subtract, then you have to check this number कि आपका जो आंसर है वो ठीक आ रहा है after subtraction के नहीं. You can see in the first example 4128 and the second number is 1947. You have to subtract 1947 from 4128. This is a regrouping method. We can subtract 7 from 8 so easily. when you will subtract 7 from 8 that is equal to 1. नाउ सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 2, हम 4 को 2 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 2 इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, सो वी विल टेक कैरी फ्रॉम हंड्रेड्स एंड 2 विल मेक 12 बन जाएगा. देन 12 minus 4 इज इक्वल टू 8. अब जब टेंस हंड्रेड्स वाली वैल्यू में 1 है वहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा 0, क्योंकि उसके पास एक ही 100 था जो उसने कैरी कर दिया 2 को, सो वहाँ पे 0 है एंड हम लोग 0 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो वी विल टेक कैरी फ्रॉम 4. और वो क्या हो जाएगा 10, और 10 में से 9 को माइनस करेंगे दैट इज इक्वल टू 1. अब 4 की जगह क्या आया रिमाइंडर 3. 3 minus 1 इज इक्वल टू 2. नाउ द सेकंड स्टेप इज चेक. हाउ वी विल चेक दिस नंबर. अब आपने क्या करना है, जिस नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट किया है मतलब जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो जो आपका सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर आया, जो लास्ट 2 वैल्यूज आ रही है 1947 एंड 2181, आपने इन दोनों नंबर्स को क्या करना है ऐड करना है. तो ऐड जब करेंगे 7 plus 1 इज इक्वल टू 8, 8 plus 4 is equal to 12. अब 12 आया है सेम जो रीग्रुपिंग मेथड के हमने एडिशन के सम्स किए थे कैरी. तो अब आप एक प्लेस वैल्यू में अगर 10 है तो वहाँ पे सिर्फ एक नंबर लिख सकते हो, जो सेकंड नंबर है उसका वो नेक्स्ट क्या हो जाएगा फॉरवर्ड हो जाएगा 100 में. तो 100 में हम 1 कैरी करेंगे, 9 plus 1 10 और कैरी को प्लस करेंगे दैट इज इक्वल टू 1 11. सो सेम एज हम एक डिजिट जो है उसका नीचे लिखेंगे और सेकंड डिजिट को हम कहाँ ले जाएंगे, जो आपका लेफ्ट साइड पर आ रहा है उसको कैरी करेंगे. 2 plus 1 3, 3 plus 1 4. आपका आंसर आ गया 4128. अब आपका जो आंसर है एक्चुअली वो वाला नंबर आना चाहिए जो आप जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट करो, जो आपकी एक होल अमाउंट है, जो आपका सबसे बिगेस्ट नंबर है जो आपको नजर आ रहा है जिसमें से हमने नंबर को माइनस किया, आपका एग्जैक्ट वो नंबर आना चाहिए. अगर आपका वो नंबर आता है तो इट्स मीन आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है बिल्कुल ठीक हुआ है. Now come on exercise number 2b. His first question is fill in the blank. The first one is 100 minus 80. You have to subtract 80 from 100. मतलब अपने 100 में से 80 को subtract करना है, we get 20. Now in the second part 629 minus 29 we get 600. 770 minus 700 is equal to 70. 226 minus 20 is equal to 2061. 1894 minus 1764 is equal to 130. आप इसका रफ वर्क साइड पे भी कर सकते हैं और रफ नोटबुक पे करके इसको सॉल्व करके इन आंसर्स को यहाँ पर राइट कर सकते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स. 90 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1000, 90 इज इक्वल टू 1000. अब उसमें वही पूछ रहा है कि अगर मैं 1090 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करूं, क्या करूं 1090 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करूं, क्या मेरे पास 1000 आंसर आता है. अगर आप रफ वर्क में करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1000. तो इट्स मीन दिस इज आर ट्रू. द डिफरेंस ऑफ 3500 एंड 4900 इज 400. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है कि अगर मैं डिफरेंस का मतलब होता है कि इनको सब्ट्रैक्ट करना है कि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है. 4900 में से 3500 को माइनस करो, क्या 400 आता है. नो, दिस इज नॉट 400, दैट इज इक्वल टू
1300, تو اٹس مین یہ کیا آپ کا ہو گیا, فالس ہو گیا. وی اسٹارٹ سبٹریکشن فرام دا رائٹ آف دا گیون نمبر, مطلب اس نے پوچھا ہے کہ ہم ہمیشہ جو سبٹریکشن رائٹ سائڈ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. یس اوبیسلی جو ونس پلیس ویلیو ہوتی ہے وہ ہماری ہمیشہ رائٹ سائڈ پہ ہوتی ہے, تو ہم ہمیشہ سبٹریکشن ہو, ایڈیشن ہو, ملٹیپلیکیشن ہو, کچھ بھی ہو, ہم ہمیشہ رائٹ سائڈ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو اٹس مین دس از ٹرو. اف وی ٹیک آؤٹ 3894 فرام 5800, دا ریزلٹ از 2094. اب وہ پوچھ رہا ہے کہ ٹیک آؤٹ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے, نکالنا, ٹھیک ہے, باہر نکالنا. اٹس مین یہ بھی سبٹریکشن سم ہے. تو 5800 میں سے آپ نے 3894 کو اگر مائنس کریں گے تو آپ کے پاس کیا 2094 آتا ہے, تو 2094 اس کا رزلٹ نہیں آتا. تو اٹس مین دس از فالس. وی کین سبٹریکٹ a 5 digit number from a 4 digit number. وہ کہہ رہے ہیں کیا ہم 5 ڈیجٹ نمبر 4 ڈیجٹ نمبرس میں سے سبٹریکٹ کر سکتے ہیں. اٹس مین آپ اس کی ایگزامپل ایسے لے لیں کہ جیسے آپ 1000 میں سے کیا 10000 کو مائنس کر سکتے ہیں. نو, 1000 جو ہے وہ اسمالسٹ نمبر ہے اور 10000 بگیسٹ نمبر ہے, تو آپ 1000 میں سے 10000 کو مائنس نہیں کر سکتے. تو اٹس مین دس از اے فالس. Now third question is of exercise number 2b is select the correct answer from the given options. Take away 1500 from 2500. The result is I have already told you what does mean take away. Take away کا مطلب ہوتا ہے نکالنا. تو مطلب 2500 میں سے 1500 کو minus کرے, so we get 1000. So you will tick 1000. Option subtract 200 from the sum of 1200 and 7500 gives. وہ کہہ رہا ہے سبٹریکٹنگ 200 فرام دا سم آف 1200 اینڈ 7500. مطلب آپ نے 1200 اور 7500 کو پلس کرنا ہے, جو رزلٹ آئے اس میں سے 200 کو کیا کریں گے, سبٹریکٹ کریں گے. سو وی گیٹ 8500. رانا ہیڈ 4500 روپیز, شی اسپینڈ روپیز 1613, شی از لیفٹ ود. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ رانا کے پاس 4500 روپیز تھے, بٹ اس نے جو اسپینڈ کیے, خرچ کر دیے, وہ ہیں 3613 روپیز. اب اس کے پاس بقایا جو لیفٹ منی ہے وہ کتنی ہے, دیٹ از equal to 8887 rupees. Next question is Rafe is 136 centimeter tall, Anam is 127 centimeter tall. اس کا مطلب ہے کہ جو رافے کی ہائٹ ہے وہ 136 سینٹیمیٹر ہے اور جو انم کی ہائٹ ہے وہ 127 سینٹیمیٹر ہے. رافے از ٹالر دین انم بائی. اب وہ پوچھ رہا ہے کہ رافے کی جو ہائٹ ہے وہ کتنی زیادہ بڑی ہے انم سے, تو دیٹ از یو ول سبٹریکٹ 136 minus 127, you will get 9 centimeter. And the next question is 5872 minus 2167 is equal to what? Just simply آپ اس کو subtract کریں گے, so we get 3705. The next topic is multiplication sums. Here some dodgings are mentioned. Firstly, you have to learn all the tables till 9. Then you will do this page on your countdown. In the question number 2 you can see write the missing numbers. यहाँ पे missing numbers mention ہے same as اگر آپ کو dodging آتی ہے تو you can do easily. اب یہاں پر آپ کے پاس you can see 6 multiply 3 that is equal to 18, and اگر آپ 3 کو 6 سے multiply کریں then ہمارے پاس again 18 ہی آئے گا. تو اسی طرح missing numbers ہے جس کو آپ نے complete کرنا ہے. In the question number 1 simple dodgings given ہے 4 7s are 28, 8 5s are 40, and in the G part you can see 9 multiply 0 is equal to 0. 3 class یہ چیز ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی کہ 0 کسی بھی نمبر سے ملٹیپلائی ہو, اگر وہ رائٹ سائڈ پہ ہے لیفٹ سائڈ پہ ہے یہ میٹر نہیں کرتا. اگر وہ 0 کے ساتھ کوئی بھی نمبر ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو وہ اس نمبر کو بھی کیا کر دے گا, 0 کر دے گا. ایز یو کین سی ان دا I part 0 multiply 7 is equal to 0 and in the G part 9 multiply is equal to 0. اگر نمبر 0 سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے تب بھی 0 ہے, اور اگر 0 نمبر سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے then پھر بھی آنسر آپ کا کیا آئے گا, 0 ہی آئے گا. Now 3 class the next one topic is کہ آپ if you have 3 numbers اور آپ 3 numbers کی کتنے orders بنا سکتے ہو, ان 3 numbers کو کس طرح multiply کر سکتے ہو اور آپ کے پاس answers کیسے آئیں گے. As you can see in this example Sarah has chosen these 3 numbers 2 3 and 5. mean to say اس کے سارا کے پاس 3 numbers ہیں 2 3 5. اب نے اس کے orders arrange کرنے ہیں کہ orders کس طرح کرے گی کہ آپ کے پاس at the end result کیا آئے گا, وہ same آئے گا. Firstly اس نے first جو order لیا وہ 3 اور 5 لیا, then اس نے 2 لیا. Firstly she will multiply 3 with 5 we get 15, then she will multiply 15 with 2 we get 30. آفٹر دیٹ اس نے کیا کیا, سیکنڈ نمبر نے اس کی ارینجمنٹ چینج کی ہے. 5 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا, وی گیٹ 10, دین شی ملٹیپلائی 10 with 3 شی گیٹ 30. آفٹر دیٹ شی ٹیک دا تھرڈ آرڈر از 3 ملٹیپلائی 2 دیٹ از اکول ٹو 6, دین 6 ملٹیپلائی with 5 از اکول ٹو 30. مین اس کے جتنے آؤٹ کمس بنے, اگر 3 نمبرز ہیں تو 3 اس کے آپشنس بنائی ہیں اس نے, 3
ملٹیپلیکیشن پیئرس بنائے ہیں, اس کے بعد ان نمبرس کو ملٹیپلائی کیا, اور ایٹ دا اینڈ یو کین سی دا ریزلٹ از سیم, کہ آپ کے پاس جو نمبر ریزلٹ آ رہا ہے وہ سیم آ رہا ہے. وین وی ملٹیپلائی 3 numbers we can put them in any order, the product will remain the same. آپ نیچے اس کی گرین آؤٹ لائن میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ 3 نمبرز, اف یو ہیو 3 نمبرز, آپ اس کے آرڈرس کو چینج کرتے ہیں, دین اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں, تو آپ کے پاس نمبرز کا رزلٹ کیا رہتا ہے, سیم رہتا ہے. Now 3 class common exercise number 2C. Here is the first question, fill in the blank. 8 multiplies 0. I have already told you کہ 0 کسی بھی نمبر سے ملٹیپلائی ہوا تو اس نمبر کو کیا کر دیتے ہیں, 0. So answer is 0. 2 multiply 3 is equal to 6. Then 6 multiply 2 is equal to 12. یہاں پہ 2 blanks given ہیں کہ firstly 2 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے so we get 6. Then 6 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے we get 12. Next one is 18 multiply 5, that is equal to 90. اب next ہے dash multiply 4 is equal to 40. Mean to say کہ 4 کو کس نمبر سے, کس ڈیجٹ سے ملٹیپلائی کیا جائے کہ ہمارے پاس آنسر کیا ہے, 40. تو نمبر از 10. اب 15 کو کس نمبر سے ملٹیپلائی کیا جائے کہ ہمارے پاس آنسر 0 آئے, تو اٹس مین نمبر 0. 0 کو کسی بھی نمبر سے ملٹیپلائی کیا جائے تو وہ آنسر میں کیا ہمیں دیتا ہے, اگین 0 ہی ریٹرن کرتا ہے. In the next question, question number 2, state whether the followings are true or false. When a number in multiply by 10, the number itself shift the one column to the left. اس کی ایگزامپل ہم اس طرح لے سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس ایک نمبر ہے 12 اور 12 کو آپ 10 سے ملٹیپلائی کر رہے ہو, تو 12 میں جو 2 ہے آپ کا ونس پلیس میں ہے, جب وہ 10 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو جو 2 ونس پلیس میں تھا وہ کہاں پہ شفٹ ہو جائے گا, ان اے ٹینس پلیس. ٹھیک ہے, تو اوبیسلی وہ رائٹ سے کہاں پہ شفٹ ہو رہا ہے, لیفٹ سائڈ پہ موو کر رہا ہے, تو اٹس مین دس از اے ٹرو. 30 multiply 10 is equal to 3010. 30 کو اگر 10 سے ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 300, بٹ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے 3010. this is a false. Next one is 12 کو اگر 200 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو آنسر آ رہا ہے 2400, تو this is true. Next question is 4 multiply 3 multiply 6 is equal to 6 multiply 4 multiply 3. اب اس کوسچن میں آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں ڈیجٹس کیا ہیں, سیم ہے. ایکوالٹی کے بوتھ سائڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں ڈیجٹ سیم ہے, بٹ آرڈر کیا ہے, ملٹیپلیکیشن کا چینج ہے. ابھی ہم لوگوں نے اس چیز کے بارے میں ڈسکس کیا ہے کہ اگر نمبر سیمز ہیں اور ان کے آرڈرس کو اگر چینج کر دیے جائیں تو آنسر آلویز کیا ہمارا رہتا ہے, سیم رہتا ہے, آنسر میں کبھی بھی چینجنگ نہیں آتی ہے. دا ٹرم پروڈکٹ ان دا ریزلٹ آف ایڈیشن آف اور 2 more numbers. کہتے ہیں کہ اگر ہم 2 نمبرس کی ایڈیشن کریں یا 2 نمبرس کو مطلب ملٹیپلائی کریں تو رزلٹ ہمیشہ سیم رہے گا. نو, اس کا آنسر کبھی بھی سیم نہیں آئے گا, فالس. ایک ایڈیشن اگر میں 3 میں 3 پلس کریں تو از اکول ٹو 6 آ رہا ہے, اور 3 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں وہ 9 آ رہا ہے, تو ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن میں چیز کیا ہو جائے گی, چینج ہو جائے گی. چوز دا کریکٹ آنسر فرام دا گیون آپشن. 8 multiply 3 multiply 0 is equal to what. اب یہاں پہ اگر 8 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو 24 آتا ہے, 24 0 سے ملٹیپلائی ہوگا تو آنسر از 0, کیونکہ 0 ہر نمبر کو کیا کر دیتا ہے جب ملٹیپلیکیشن میں 0 کر دیتا ہے. نیکسٹ 420 multiply 100 is equal to 42,000, تو آنسر از 42,000. 58 multiply 30 is equal to what. اب 58 کو آپ نے کیا کرنا ہے, 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا, 174, کیونکہ ساتھ میں 0 ہے تو ویلیوز کیا ہو جائے گی, آپ کی رائٹ سے لیفٹ کو موو ہو جائے گی اور وہاں پہ کیا آ جائے گا, ایک 0 آ جائے گا, تو آنسر از 1740. In the next part, 10 multiply what is equal to 8700. 10 کو کس نمبر سے ملٹیپلائی کیا جائے کہ ہمارے پاس آنسر جو ہے وہ 8700 آئے, تو آپشن از 870, 87,000, 87 and 8700. The answer is 870. mean 870 کو اگر 10 سے ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس ریکوائرڈ آنسر کیا آئے گا, 8700. In the next part, 63 multiply 5 is equal to 315. Question number 4, multiply these numbers placing them in 3 different orders. What is the product each case. اس کی ایگزامپل میں اس ایکسرسائز نمبر 2C اسٹارٹ کرنے سے پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ کوشچنز آپ لوگوں نے نوٹ بک پہ کرنے ہیں, اور نمبرز آپ کے پاس 3 گیونز ہیں اور ان کو 3 آرڈرز میں آپ نے لکھنا ہے اور دین اس کے آنسرس کو رائٹ کرنا ہے. ان دا نیکسٹ کوشچن, رائٹ دا پروڈکٹس ان یور نوٹ بک. جسٹ یو ہیو ٹو ملٹیپلائی نمبرز ود 10. In the next question, fill in the blanks. 96 multiply what is equal to 960. یہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ 96 کو کس نمبر سے ملٹیپلائی کیا جائے کہ آپ کے پاس کیا آ جائے, 960 آ جائے, تو that is equal to 10. Some missing numbers are given. You have to write the right answers in the given boxes.
our next topic is two digit multiplication. इससे पहले हमने अभी टू डिजिट को वन डिजिट से मल्टीप्लाई करना सीखा है. नाउ वी विल लर्न हाउ वी विल मल्टीप्लाई टू डिजिट नंबर विद टू डिजिट नंबर्स. अब फर्स्टली यहाँ पे 32 है जो आपका जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट. जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो 15 है, दिस इज़ कॉल्ड मल्टीप्लायर. एंड द प्रोडक्ट इज़ जो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट. ठीक है. अब 32 को 15 से मल्टीप्लाई करना है. जैसे कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ लर्न की है कि जब भी हम कोई नंबर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, द वंस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं. तो अब यू कैन सी इन द वंस प्लेस इज 2 and 5. वी विल मल्टीप्लाई 5 with 2, दैट इज इक्वल टू 10. और वी विल टेक कैरी ऑन 3 कि अब हम हमेशा जो है वो सिंगल डिजिट नीचे लिखते हैं और जो सेकंड डिजिट होता है हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं इन द नेक्स्ट कॉलम. When you will multiply 5 with 2 we get 10 and 1 is carry. Then we will multiply 5 with 3. The 5 को जब 3 से multiply करेंगे we get 15. अब 15 multiply करने के बाद आपके पास 3 के ऊपर 1 carry भी मौजूद है, तो जब 1 carry को प्लस करेंगे that is equal to 16. तो 32 को 5 से multiply करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 160. As you can see on the left side 32 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है 160. देन आपने क्या करना है, यू विल प्लेस अ जीरो और अ क्रॉस साइन बिलो द वंस प्लेस. मतलब जहाँ पे वंस प्लेस का कॉलम आ रहा है ये चीज़ ये इंडिकेट करता है कि आपने एक नंबर के साथ आपका जो मल्टीप्लिकेंट है उसको मल्टीप्लाई कर लिया है. देन 1 को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो इट्स सेल्फ आता है, वही नंबर रिटर्न हमें आता है. तो 1 को 32 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 ही आएगा. तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि जब लास्ट में आप हमारे दोनों नंबर्स क्या हो चुके हैं मल्टीप्लाई हो चुके हैं, द लास्ट यू विल ऐड बोथ नंबर. 160 में 320 को जब हम प्लस करेंगे सो वी गेट 480. Here there is one more example. You have to multiply 53 with 48. Same pattern we will follow as 32 multiply with 15. We will multiply 53 with 8 firstly. ठीक है. 53 को 8 के साथ multiply करेंगे so we get 424. 424 आप इसको सिंपली सेपरेटली भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, और अगर आप नॉर्मली इस तरह ही मल्टीप्लाई करें, वी विल मल्टीप्लाई 8 with 3 we get 24. So we will write 4 as it is and we will forward 2 as carry on 5. 8 multiply with 5 that is equal to 40. 40 plus 2 is equal to 42. So answer is 424. सेम एज हम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इन अ वंस प्लेस वैल्यू में सेकंड नंबर पे क्या जीरो प्लेस करेंगे या क्रॉस का साइन पुट करेंगे. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 3 are 12 and 1 carry on 5. 4 5 are 20. 20 plus 1 that is equal to 21. So answer is 2120 भी बोल सकते हैं और 212 आंसर. देन आपके पास क्या आएगा, यू विल ऐड दीज नंबर्स. 4 plus 0 is equal to 4. 2 plus 2 is equal to 4. 4 plus 1 is equal to 5 and 2 as it is. The required product result is 2544. Same method you will follow to do all the sums given on your countdown. Now I come on exercise number 2D. Question number 1 is fill in the blank. 94 multiplied 10 is equal to what? That is equal to 940. And same as you will do all the fill in the blanks by it yourself. The next question is state whether the following are true or false. The product of a number and 1 is a number itself. अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर itself वही नंबर रिटर्न में आता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 12 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर में क्या आएगा 12. तो मतलब वही नंबर वापस से रिटर्न आ रहा है 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद. इट्स मीन दिस इज अ ट्रू. अ नंबर डज नॉट चेंज इफ इट इज मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो. वो कह रहा है कि नंबर कभी भी चेंज नहीं होता अगर उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया जाए. तो ये फॉल्स होगा. ज़ीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो उस नंबर को भी क्या कर देता है, ज़ीरो कर देता है. तो इट्स मीन दिस इज फॉल्स. डबलिंग ऑफ अ नंबर और मल्टीप्लाइंग इट विद 2 इज द सेम. अब डबलिंग मतलब किसी नंबर को डबल कर दूँ. अगर मतलब 12 प्लस 12 करूँ तो दैट इज इक्वल टू 24. और अगर मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू 24. इट्स मीन दिस इज अ ट्रू कि अगर किसी नंबर को डबल किया जाता है या उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर क्या रहता है, सेम रहता है. 54 multiplied 10 is equal to 504. That is false. 504 नहीं आता. 54 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर इज 540. दैट इज आंसर इज 540. तो ये क्या है आपका फॉल्स है. 29 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 271.
सो दिस इज़ योर ट्रू। 29 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका क्या आ रहा है, 271 ही आ रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा, ट्रू। द नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 65 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू व्हाट। अपने 65 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट 195। 47 मल्टीप्लाई व्हाट इज इक्वल टू 94। 47 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास आंसर 94 आए। द आंसर इज 2। डबल ऑफ 26 इज, इट्स मीन डबल ऑफ 26 का मतलब क्या है कि 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आपके पास क्या आएगा, दैट इज 52। 9 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 45। 10 मल्टीप्लाई 4 is equal to 40, and rest of the parts you will do by yourself. Thank you so much.